فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز سے جڑا ہوا نماز کی شرطوں سے متعلق جن باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس ضمن میں اگلی بات یعنی 7ویں شرط نماز کی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جانا چاہیے۔ نماز کے لیے، نماز ہونے کے لیے، نماز قبول ہونے کے لیے 7ویں شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہو، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو۔ دخول وقت سے پہلے، نماز کا وقت ہو جانے سے پہلے اگر وہ نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز درست بھی نہیں ہوگی، مقبول بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی فرضیت جو اہل ایمان پر کی ہے وہ وقتوں کے ساتھ کی ہے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز پڑھ لی جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرضیت نماز کی وقت کی تعین کے ساتھ ہے اللہ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ اس لیے 7ویں شرط یہ ہے کہ وقت داخل ہو گیا ہو، شروع ہو گیا ہو۔ اس سلسلے میں مشہور جو اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر وقتوں کے ساتھ فرض ہے، وقت کے ساتھ طے شدہ وقت ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تمام نمازوں کے محدود مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات میں نماز پڑھی جانی چاہیے تاکہ نماز درست ہو اور مقبول ہو۔ اب 5 وقتہ نمازوں کی اوقات کے سلسلے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 5 وقتوں کی پانچوں نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں ان اوقات کی تفصیل کے ساتھ تعیین کی گئی ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ ہر نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر یعنی سرسری طور پر 5 نمازوں کے اوقات بیان فرمائے ہیں، وہ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ آیت کریمہ علماء تفسیر نے بڑی وضاحت سے اس کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ 5 وقتہ نمازوں کی اوقات سے متعلق ہے، اور سرسری طور پر 5 نمازوں کے اوقات اس آیت کریمہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجئے۔ اقامت صلاۃ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے آپ قائم کریں، اوقات کیا ہیں اس کے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک یا رات کی تاریکی کے شروع ہو جانے تک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے ایک وقت جس کی ابتدا اور جس کا انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر 4 نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں۔ آگے قرآن الفجر کہا، اور نماز فجر پڑھنا، یہ فجر کی نماز کے لیے وقت ہے جس کو فجر کہا جاتا ہے، یعنی وقت فجر میں فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ دلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زائل ہونے، سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی کے شروع ہونے تک، اس کے اندر 5 نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں۔ کیسے؟ دلوک الشمس سورج کے ڈھلنے، سورج کے زائل ہونے، یعنی سورج جب بیچ آسمان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے، شروع ہو جائے، مائل ہو جائے، وہاں سے لے کر کے گویا کہ یہاں نمازوں کے اوقات کی شروعات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وقت سورج کے ڈھلنے کے بعد کا جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ ظاہر ہے کہ زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ وقت ظہر کا وقت ہے، اور اسی کے اندر یعنی زوال کے بعد سے ظہر کی نماز کا وقت، اور اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں جس کو درمیانی نماز کہا گیا ہے، اس نماز کا وقت بھی داخل ہے، کیونکہ ان دونوں نمازوں کا وقت جو ہے وہ یکے بعد دیگرے ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، پھر اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اِلیٰ غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، اس کے اندر مغرب اور عشاء کی نمازیں داخل ہو جاتی ہیں۔ رات کی تاریکی کی شروعات جو ہوتی ہے، آغاز جو ہوتا ہے، اس کو غسق کہتے ہیں، یا بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ اس لفظ سے، اِلیٰ غسق اللیل کے لفظ سے دو نمازوں کا وقت لیا گیا ہے، مغرب کی نماز کا وقت اور اسی طرح سے عشاء کی نماز کا وقت، یہ دونوں نمازیں اس وقت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ان دونوں کے درمیان دلوک الشمس سے غسق اللیل تک، ان دونوں کے بیچ میں چاروں نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آ جاتی۔ اور اللہ نے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز پڑھنا۔ قرآن الفجر سے مراد صلاۃ فجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس طرح سے یہ پانچوں نمازیں اور ان کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی جو واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر 5 وقتہ نمازوں کے اوقات بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلی طور پر اگر ہمیں نمازوں کے اوقات جاننا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی صریح روایتیں 1 سے زائد موجود ہیں، جس میں بالتفصیل سارے احکام، مسائل، سردی، گرمی، اول وقت، آخر وقت، مختار وقت، افضل وقت اور پھر اضطراری مجبوری کا وقت، یہ تمام سب تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو یہ اجمالی طور پر یہ ہمیں پہلے جان لینا ہے کہ نمازوں کے اوقات طے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نمازیں پڑھ لینا ہے جس طرح سے چاہیں جب چاہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعین ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بہت بڑا امتیاز ہے کہ اتنی بڑی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کی حامل عبادت ہے، اس کو وقتوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ یہ بہت بڑی تربیت کی چیز ہے اس امت کے لیے، کیونکہ وقتوں کی تعین سے انسانی زندگی مرتب ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی بتلائی ہے کہ جب نمازوں کی ادائیگی وقتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، فرضیت وقتوں کے ساتھ ہے اور جس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وقتوں کے ساتھ نماز کی پابندی کرے گا وہ اپنے دیگر کاموں کی بھی پابندی کرنے والا ہوگا، یعنی اس کے بقیہ زندگی کے جو کام ہیں، صبح و شام کی مشغولیتیں ہیں، وہ بھی سب وقت کے مطابق انجام پائیں گے اور وہ اپنے کاموں کو بھی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، وقتوں کے ساتھ وہ انجام دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من حفظها وحافظ علیها، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی، فہو لما سواها احفظ، تو وہ نماز کے علاوہ چیزوں کی بھی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوگا۔ ومن ضیعها، اور جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ان کے وقتوں کی رعایت نہیں کیا، فہو لما سواها اضیع، تو وہ نماز کے علاوہ دیگر چیزوں کو اور بھی زیادہ ضائع کرنے والا اور اسے اپنے وقتوں سے ٹالنے اور ہٹانے والا ہوگا۔ تو یہ ایک تربیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عبادت جو نماز ہے اور جس کا سب سے اونچا مقام ہے کلمہ توحید کے بعد، اس کے اندر بہت بڑی تربیت ہے۔ ہر دن 5 وقت کی نمازیں وقت کے ساتھ ہمیں پڑھنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اللہ کی عبادت بھی وقتوں کے ساتھ ہوگی اور بقیہ زندگی میں ہمارے جو صبح و شام کے کام ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ منظم انداز میں انجام پائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے، وقتوں کی تعین اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو بدنظمی ہے یا جو بے ڈھنگا پن ہے، بے سلیقہ پن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پہلو پر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔